پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. پاکستان میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, آپ سب دیکھ رہے ہیں. ہماری لوکل پالیٹکس میں وہ چیزیں چل رہی ہیں, پی ٹی وی نیوز ہم کور بھی کر رہے ہیں. لیکن آج کے پروگرام میں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ 2 یا 3 ڈیولپمنٹس ہیں جو ہماری فارن پالیسی سے ان کا تعلق ہے, وہ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے. اتنا فوکس ہمارا جو ڈومیسٹک پالیٹکس پہ ہے جو کہ ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو 2-3 امپورٹنٹ فارن پالیسی کے حوالے سے ہمارے ارد گرد 3-4 چیزیں ہو رہی ہیں, وہ اس پہ نظر رکھنا بھی ضروری ہے. ریاست جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوتی ہے, وہ ساری چیزوں پہ نظر رکھے ہوتے ہیں. ہم بھی میڈیا کے اندر اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ڈومیسٹک یہ جو اس وقت ہماری بہت ساری بریکنگ نیوز چل رہی ہیں, ساتھ ساتھ جو یہ فارن پالیسی کے 2-3 ایشوز پہ بھی نظر رکھیں. اور میں سٹارٹ کر رہا ہوں, بہت اہم ہے. پرسوں نئی دلی میں بھارتی کیپٹل میں ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے, کانفرنس, جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز جو ہیں ان کے لیول پر ہے. اس میں 4-5 ممالک ہیں اور انڈیا نے سربراہی کر رہا ہے اس اجلاس کا. اس میں کئی ممالک کو بلایا ہے اور یہ سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں. اس میں رشیا ہے, ایران ہے, اور پاکستان کو بھی مدعو کیا تھا, اور پاکستان نے اٹینڈ کرنا تھا یہ, لیکن پاکستان کا یہ فیصلہ آیا اور بڑے دبنگ انداز میں پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موید یوسف صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اٹینڈ نہیں کریں گے. اور آپ لوگوں میں سے جنہوں نے فالو کیا اس سٹوری کو, لیکن میں پھر بھی دکھا دیتا ہوں یہ کلپ ڈاکٹر موید یوسف صاحب آج سے 3 یا 4 دن پہلے ایک سوال کے جواب میں کہ یہ اٹینڈ آیا, وہ جائیں گے نئی دلی یا نہیں جائیں گے, دیکھیں انہوں نے کیا کہا. ڈاکٹر صاحب, افغانستان کے معاملے کے اوپر بھارت جو ہے وہ ایک کانفرنس کروانا چاہتا ہے, کیونکہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ میں نہیں جاؤں گا جی, میں نہیں جاؤں گا. ایک سپوائلر جو ہے وہ پیس میکر بننے کی کوشش نہیں کر سکتا. تو ایک یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان نے بوائکٹ کیا اس وقت, یعنی پرسوں ایک اجلاس ہوگا افغانستان کے اوپر جس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز کے, رشیا کے, ایران کے, پاکستان کے. ہم اس میں اٹینڈ نہیں کر رہے کیونکہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ انڈیا کا کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان سے اس طرح کہ وہ سپوائلر ہے, اور ہمیں اعتراض ہے انڈیا کے رول کے اوپر. تو اس پہ ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, ایکچولی میں خود حیران ہوں ہمارے میڈیا پہ اس پہ اتنی فوکس نہیں ہوئی. ازبکستان تک جو رسائی ہے ٹریڈ کے لیے, زمینی رستہ افغانستان کے تھرو, وہ اس کا افتتاح پچھلی جمعرات کو ہوا. اتفاق سے این ایس اے ڈاکٹر موید یوسف صاحب تھے وہاں پہ, اور ازبکستان کے این ایس اے بھی موجود تھے. یہ تصویریں ہیں, پروڈیوسر صاحب دکھائیں اس کی. تو این ایس اے صاحب, یہ این ایس اے ہمارے اور ازبکستان کے ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں, تورخم پہ پہنچے ہیں, اور تورخم پہ وہاں پہنچ کر جو ہے پھر وہاں پہ افتتاح ہوا ہے. یہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے. اس کی کیوں میجر ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ میجر ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ ایک تو ازبکستان کا کہ افغانستان کے ذریعے اب گوادر تک کے لیے رستہ جو ہے وہ ہموار ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے. دوسری یہ ہے کہ ساتھ ہی اتفاق سے پچھلے کوئی 10-12-15 دن پہلے انڈیا بھی کوشش کر رہا تھا کہ ازبکستان جو ہے, شاید ان کو خبر مل گئی کہ پاکستان اور ازبکستان جو ہے یہ رستہ کھولنے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ہمارا جو پورٹ ہے جو انڈیا ڈیولپ کر رہا ہے چابہار میں, ایران میں, اس کی طرف تھوڑا سا ازبکستان کو راغب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اتفاق سے یہ جو میں نے آپ کو پھر سے ایک دفعہ دکھا دیں تصویریں, یہ جو پروڈیوسر صاحب ہمارے این ایس اے کی اور ازبکستان کی, یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ جمعرات کی ہیں. اس سے کچھ 5 یا 6 دن پہلے ہندوستان ٹائمز نے, پروڈیوسر صاحب آپ ذرا اس پہ آئیں کلپ پہ, ہندوستان ٹائمز کا, ہندوستان ٹائمز نے خبر دی کہ ازبکستان کا انٹرسٹ ہے اب کنیکٹیویٹی میں چابہار کے ذریعے. تو جس سے اندازہ, اور یہ ہندوستان ٹائمز کی خبر تھی, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انڈیا اپنی ڈپلومیٹکلی اپنے چینلز کے تھرو جو ہے کچھ بات چیت ازبکستان سے کر رہے تھے. شاید ان کو یہ علم ہو گیا تھا, ان کو ہوا لگ گئی تھی, پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ یہ رستہ کھلنے جا رہا ہے. ساتھ ہی جو ہے پھر وہی خبر ہندوستان ٹائمز کی پھر کنفرم کی ایرانی ایک میجر اخبار ہے تہران کا, تہران ٹائمز, انہوں نے بھی پھر یہ کنفرم کی کہ ازبکستان جو ہے وہ بہت ایگر ہے ٹو یوز چابہار پورٹ, تو گیٹ وے. تو اس تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر موید یوسف نے جو ساتھ لے کے گئے این ایس اے کو اور تورخم پہ یہ رستہ, ایک زمینی ٹریڈ کا, پہلے ٹرکس جو ہیں وہ ازبکستان سے پاکستان آئے, تو یہ ایک رستہ کھل گیا گوادر کے لیے بھی. تو ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ, اس پہ بات کریں گے. ساتھ ہی ایک میجر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پچھلے 3 مہینوں سے جو ایکسپورٹس ہیں افغانستان کی ایران, اور ایران سے چابہار پورٹ, وہ بہت گر گئی ہیں. اور یہ خبر جو ہے
کیونکہ وہ پورٹ جو ہے چابہار میں بیسکلی انڈیا چلا رہا ہے اور ڈیولپ بھی انہوں نے کیا ہے. تو خبر یہ پہلے کہاں آئی؟ انڈین میڈیا کے اندر. یہ دکھائیں ذرا پروڈیوسر صاحب. یہ خبر آئی کہ افغان ایکسپورٹس جو ہیں چابہار پہ رک گئے ہیں 3 میں. میں نے یہ خبر جب تفصیل میں دیکھی بیسکلی اس کی تفصیل یہ تھی, اور افغان حکام کا کہنا یہ ہے کہ کم ہوا ہے بہت زیادہ ایکسپورٹ. اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ کوئی افغانستان نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے پاکستان کے ذریعے یا ایران کے ذریعے یا کسی اور تیسرے ملک کے ذریعے, بلکہ اس کی وجوہات جو ہیں وہ جو صورتحال ہے سیاسی اور وہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے کابل میں, یہ انہوں نے ریزن بیسکلی دیا ہے. تو ایک یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد ازبکستان پہ ہی ہم بھی بات کر رہے ہیں, ازبکستان کے ساتھ انڈیا بھی کر رہا ہے, ایران بھی کر رہا ہے, امریکنز بھی کر رہے ہیں. اور وال اسٹریٹ جرنل میں ہمارے کولیگ ہیں کامران بخاری, انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے. آج کل وہ امریکن تھنک ٹینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب یہ دکھائیں ذرا اسکرین پہ. انہوں نے آرٹیکل لکھا وال اسٹریٹ جرنل پہ. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں عبدالعزیز کاملوف کی, جو کہ وزیر خارجہ ہیں ترکمانستان کے, سوری یہ ازبکستان کے. اور بیسکلی یہ آرٹیکل جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے امریکہ میں, واشنگٹن میں, کہ شاید افغانستان کے حوالے سے تاجکستان, پاکستان, ایران یہ ممالک مناسب نہیں ہیں زیادہ ان کے ساتھ کام کیا جائے. زیادہ مناسب جو ہے یہ آرٹیکل ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا ٹائٹل بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کا جو دوست بن سکتا ہے افغانستان میں وہ ازبکستان ہے, اور ازبکستان کی طرف دیکھنا چاہیے. تاجکستان, پاکستان, ایران یہ سیکنڈری آپشنز ہیں سارے جو ہیں. تو یہ خیر امریکن تھنک ٹینکس میں تو باتیں چلتی رہتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ یہ پالیسی ہے, لیکن ہمیں ہائی لائٹ کرنا جو ہے ہمارا کام ہے, اس پہ ڈسکس کریں گے ہم. اور آخری 2 امپورٹنٹ چیزیں سری نگر سے آپ نے سب فالو کی تھی کہ پاکستان نے جو پرمٹ دی تھی ایک انڈین ایئر لائن کو کہ وہ فلائی کرے فلائٹس سری نگر سے شارجہ, وہ پرمیشن جو ہے واپس لے لی گئی ہے. پہلے دی گئی تھی پھر واپس لے لی گئی ہے. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور آخری جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک پاکستانی فیڈرل منسٹر نے, ہمارے ملک امین اسلم صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں برائے کلائمیٹ منسٹر ہیں, انہوں نے ملاقات کی امریکی صدر جو بائیڈن سے. اور جو بائیڈن نے ایک طرح سے انفارملی, اٹ واز ناٹ اے فارمل میٹنگ, لیکن انفارملی انہوں نے پیغام بھجوایا پاکستانی وزیر اعظم کو, شکریہ ادا کیا کہ پاکستان نے جو امریکی صدر جو بائیڈن کا ایجنڈا ہے اس وقت کلائمیٹ کے حوالے سے, اس کو سپورٹ کیا. کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ, اس پہ ہم چیزوں پہ ہم بات کریں گے. اور میرے ساتھ بڑے ویری انٹرسٹنگ ویری امپورٹنٹ پینل ہے. میں پہلے اسٹوڈیو سے شروع کروں تعارف جو ہے. میرے ساتھ یہاں پہ سیف اللہ محسود صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہے فاٹا ریسرچ سینٹر کے. آپ کی پچھلے 20 سالوں میں جو نظر ہے افغانستان پہ آپ بات کر رہے ہیں, تو یو ڈونٹ نیڈ انٹروڈکشن, مینی پیپل نو یو, ہمارے اپنے جو ویورز ہیں نو یو ویری ویل. تو تھینک یو ویری مچ سیف اللہ محسود صاحب کا. لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں عائشہ سعید, and she is a policy analyst and she has been affiliated with a number کئی پاکستانی think tanks ہیں. تو لاہور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں عائشہ سعید. تھینک یو ویری مچ عائشہ, آپ نے بھی وقت نکالا. اور ساتھ ہی جو ہے کراچی سے میرے ساتھ ہیں اس وقت انیلا علی, جو کہ امریکن ڈیموکریٹک پارٹی جو کہ اقتدار میں ہے اس وقت, اس سے منسلک ہے. واشنگٹن ڈی سی میں بڑی ویری ایکٹیو پولیٹیکل آپریٹو ہیں, اور ان کی بڑی نظر ہے بائیڈن وائٹ ہاؤس پہ بھی, امریکن پالیسی پہ بھی, اور پاکستان کے ساتھ تعلقات پہ بھی. اور اسی سے ہی میں سیف اللہ محسود صاحب آپ کی اجازت سے اور عائشہ آپ کی بھی اجازت سے میں مس انیلا آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا. اینڈ آئی وڈ لائک ٹو فرسٹ آف آل یو سو, آپ نے دیکھا یہ خبر جو تھی پاکستان کے کلائمیٹ منسٹر کی ملاقات جو ہوئی انفارمل, جو کوپ 26 جو کانفرنس ہوئی ہے گلاسگو میں, اور اس میں پھر صدر بائیڈن نے وربل ایک میسج کنوے کیا ٹو پرائم منسٹر عمران خان. اور جو باتیں آپ بھی سنتی ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, تعلقات اچھے نہیں ہیں, اونچ نیچ ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہے ریلیشن شپ میں, وہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. بٹ دا پوائنٹ از ہم ذرا پازیٹیو چیز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. کتنا سگنیفیکنٹ یو نوئنگ جو اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور ڈیموکریٹس واشنگٹن کے اندر, نوئنگ آل آف دس, کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ جو انفارمل ملاقات اور اس طریقے سے میسج کنوے کرنا؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می. یہ میں سمجھتی ہوں بہت پازیٹیو موو ہے. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا یہ میسج دینا عمران خان صاحب کو
آئی تھنک یہ بہت ہی آسپیشس ہے، کیونکہ دیکھیے یہ ایک کلائمیٹ چینج ہے، یہ بائیڈن کے کلوز ٹو ہز ہارٹ ہے، یہ ان کا ون آف دا 3 ٹاپ ایجنڈاز ہے، ویمن ہے، مائنورٹیز ہیں اینڈ کلائمیٹ ہے. تو جب آپ وائٹ ہاؤس سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارے 3 ایجنڈاز ہیں، وی آر گوئنگ ٹو گلوبلی ورک آن ویمن، مائنورٹیز اینڈ کلائمیٹ چینج. تو اس موقع پہ انہوں نے بھی اچھی طرح سے گریٹ کیا ہوگا، اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی پھر اپنے دل سے، کیونکہ وہ ان کا دل بڑا اچھا ہے، وہ بہت ہی ہی از اے مین آف فیتھ، اور وہ بہت کمپیشنیٹ ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جو کام پاکستان میں ہو رہا ہے، بلین ٹریز انیشیٹو ہیں، یہ ساری چیزیں بہت ہی ضروری ہیں، کیونکہ پاکستان ایک کی کنٹری ہے. چائنا، انڈیا دونوں ہائی پولیوٹرز ہیں، یہ بھی 6th لارجسٹ ہے آن دا لسٹ آف جو ولنریبل کنٹریز ہوتی ہیں کلائمیٹ چینج کے لیے. تو پاکستان، انڈیا، پاکستان، چائنا، تینوں کنٹریز کے بغیر دنیا تو سدھرے گی نہیں. سو آئی لک ایٹ اٹ ویری پازیٹیولی. آئی تھنک یہ بہت اچھا موو ہے، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب اس کو ریسپروکیٹ کریں، اور اس کے بعد جو کلائمیٹ چینج پہ کام کیا ہے وہ اس کی ان کو بریفنگ بھیج دیں. تو اس طرح سے ڈپلومیٹکلی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. بہترین ہے. اور مس انیلا، آپ، میں بتانا بھول گیا ناظرین کو، آپ واشنگٹن ڈی سی میں ہوتی ہیں اس وقت، آپ وزٹ کر رہی ہیں، پاکستان میں ہیں اور کراچی میں اس وقت، یو آر آن اے وزٹ، تو یو آر بیسکلی بیسڈ ان واشنگٹن ڈی سی. اور آپ کے ساتھ آج پروگرام میں تھوڑی سی میں نے تفصیل میں بات کرنی ہے کہ آگے یہ جو پاکستانی امریکن ریلیشن شپ ہے، اس کو ایکسپینڈ، اس پہ ہماری اپنی پاکستان کا پریزنس ان ڈی سی، اس حوالے سے آپ تو بہت، کیونکہ یو آر ایکٹیو ان ڈیموکریٹک پارٹی واشنگٹن ڈی سی، جو ویمن کاکسز ہیں اور دوسری جو ہیں ایتھنک مائنورٹیز کے حوالے سے بھی آپ کام کر رہی ہیں. تو اس میں پاکستانی کمیونٹی کی ایکٹیویٹی اور ایکٹیو ہونا، اور پھر پاکستان کی اپنی جو پریزنس ہے گورنمنٹ پر، اس پہ سب پہ میں نے بات کرنا ہے. لیکن میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں ذرا یہاں پہ سیف اللہ محسود صاحب اور عائشہ سعید دونوں کو، آپ دونوں کو میں انگیج کرنا چاہ رہا ہوں. اور سیف اللہ صاحب، عائشہ، بیفور آئی کم ٹو یو، سیف اللہ صاحب یہ آپ بتائیں کہ یہ جو افغانستان پہ، پہلے ایک فرسٹ کویسچن، ابھی بہت 2-3 اور بھی چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں، لیکن پہلے جو ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان پر پہلا کوئی میجر میٹنگ ہو رہی ہے افغانستان پہ انڈیا میں، which India is hosting. It's the major first. پچھلے 3 مہینے سے وہ بالکل افغانستان کوریج سے اور افغانستان ڈپلومیسی سے تقریباً آؤٹ تھے آلموسٹ. رشینز نے انہیں تھوڑا سا انکلوڈ کیا تھا اپنے ماسکو میں، ریسنٹلی جو ایک اجلاس ہوا تھا افغانستان کے اوپر، اس میں انڈینز کو انوائٹ کیا تھا. اور ایک اس طرح سے 1-2 اور میرے خیال میں ایران میں بھی ہوا تھا افغانستان کے اوپر ایک، اس میں بھی انڈیا کو کیا تھا. لیکن اوور آل انڈیا از آؤٹ. اب یہ ان کا میجر اپرچونیٹی انڈیا کو اب مل رہی ہے ٹو اسپیک آن افغانستان. کتنا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ سگنیفیکنٹ ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے بتایا کہ انڈیا لاسٹ بگ ان افغانستان. جو بھی ہوا، مطلب جب گورنمنٹ گئی امراللہ صالح کی اور اشرف غنی کی، تو دے ور دی بگیسٹ لوزرز. ان کی جتنی بھی انویسٹمنٹ تھیں پچھلے 15 سال کی، 16, 17, 18 سال کی، وہ ساری کی ساری بالکل ان کو لگا کہ مطلب دیو بن واشڈ اوے ان دا فلڈ آف دا طالبان دیٹ ٹک اوور کابل. ان کو اس طرح سے لگا. تو انڈیا کے اندر ایک ڈیبیٹ اس کے بعد چلی. کچھ لوگوں نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا طالبان کو، وہ پرانی پالیسی کو پکڑ. پھر کچھ لوگوں نے کاؤنسل کیا کہ نہیں، شاید مطلب ضرورت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان پہ بیس کر کے شاید ضرورت ہے کہ دوبارہ سے ریچ آؤٹ کیا جائے افغانستان. میں دیکھتا ہوں اس کانفرنس کو ایز دیئر ڈیزائر ٹو ریچ آؤٹ ٹو افغانستان الٹیمیٹلی، کیونکہ ریجن جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے، دنیا جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے. وہ افغانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے اس کو ایز اے ڈیفیکٹو ریکگنیشن انہوں نے دے دی ہے. ڈیجورے نہیں دی ہوگی مگر ڈیفیکٹو ان کے ساتھ دے آر ڈیلنگ ود دیم ایز اف دے ور دی لیجٹیمیٹ گورنمنٹ آف افغانستان. اس طریقے سے چند ایک چیزیں کرنے والی ہیں اکانومی کے حوالے سے، افغانستان کے جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں باہر ان کے حوالے سے، مگر دی ورلڈ از سلولی مطلب وہ دے کمنگ اراؤنڈ، وہ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں انڈیا کی ایک ڈیزائر تھی کہ مجھے بھی اس میں دوبارہ سے ایک انٹرنس کرنی چاہیے. تو اس نے اس چیز کو موقع دیکھا. انہوں نے سینٹرل ایشیا کو انوائٹ کیا، رشیا کو انوائٹ کیا، چائنا کو انوائٹ کیا، ہمیں پاکستان کو انوائٹ کیا، تاکہ مطلب دوبارہ سے ایک پاکستان کو انوائٹ کرنا کیسے دیکھتے ہیں آپ سیف اللہ صاحب؟
دیکھیں پاکستان کو ایک تو ریالٹی ہے آن گراؤنڈ، جو ریالٹی ہے افغانستان کی، جو پچھلے 20 سال کی یا 40 سال کی جو ہسٹری ہے، پاکستان کا بڑا سگنیفیکنٹ رول رہا ہے. پاکستان کے بغیر افغانستان میں آپریٹ کرنا، اور افغانستان مطلب پاکستان کا تعلق ایسا ہے یعنی صاحب صاحب یہ افغانستان کے بڑی اندر. بات ہے کہ انڈیا بالکل ڈس انگیج کیے ہوئے ہے پاکستان سے، جی ہمارے ساتھ کوئی انہوں نے مذاکرات نہیں کرنی، لیکن افغانستان والے اس پہ تو انہوں نے پاکستان کو انوائٹ کر دیا. جی جی پاکستان مطلب پاکستان اپنے آپ کو- ڈپارچر فرام در جی پالیسی. جی پاکستان نے پچ کیا ہے دنیا کو، مطلب ساری دنیا کو فیسیلیٹیشن کا جو رول ہے جو بڑا ضروری ہے افغانستان کو اگر مطلب سسٹین کرنا ہے، وہاں سے اگر ٹیررزم باہر نہیں جانی، وہاں کے اگر لوگوں کو کھانا ملنا ہے، ریفیوجی کا کرائسس اگر نہیں ہونا ہے، تو وہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ جس کے ساتھ مطلب جو ہمارا تعلق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں پاکستان کا جو رول ہے وہ بڑا وائٹل بنتا ہے، تو اس کو ایکنالج کرتی انہوں ہے نے دنیا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے ایکنالج کیا ہے پاکستان کے؟ میں اس کو ایز این اکنالجمنٹ اچھا، دیکھتا ہوں. اور ہم نے جو انکار ڈاکٹر معید یوسف نے ویری کیٹیگوریکل، نو وے کہ جو اسپوائلر ہے، جی یعنی ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میں تھوڑا سا دیکھتا ہوں کہ ہماری جو ٹریڈیشنل چیز رہی ہے کہ ہم انڈیا کے پرزم سے باقی دنیا کے ریلیشن شپ جتنے بھی ہیں اس کو اس پرزم میں یہ لے اس کی جاتے کنٹینیویشن ہے. ہیں. میرے خیال میں وہ ٹریڈیشنل جو ہماری اپروچ ہے اس کی کنٹینیویشن ہے. اچھا یہ ہوتا کہ ہم جاتے وہاں پر جا کر اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے. مطلب ہمارے جو این ایس اے صاحب ہیں ماشاءاللہ، مطلب ہی از ویل کیپیبل آف پٹنگ فورتھ پاکستان's point of view at any forum. وہ وہاں پہ جاتے، پاکستان کی جو امپورٹنس ہے وہ ساری دنیا میں اجاگر ہے آلریڈی وہاں پہ جا کے. بلکہ پاکستان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ انڈیا کو بھی کہے کہ آؤ بھائی آپ کو بھی لے جاتے ہیں، اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں، آپ کنیکٹیویٹی چاہتے ہیں. طالبان کی طرف سے بھی ایک دو دفعہ ڈیزائر آئی ہے کہ اس میں ڈسکشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا. اگر میں آپ کو کاؤنٹر پوائنٹ دوں، جی کاؤنٹر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم جاتے جی اور اگر ہمارے این ایس اے نئی دلی میں ہوتے تو ایک طرح سے کیا ہم جو اسکیپٹکس ہیں وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ کیا ہم ایک طرح سے ایکنالج نہیں کر رہے کہ انڈیا کا لیجٹیمیٹ رول ہے افغانستان میں؟ دیکھیں مطلب چند ایک زمینی حقائق ہیں. ہم جس ریجن میں ہیں، ساؤتھ ایشیا ہو گیا، ساتھ افغانستان کو ملا لیں، تو وہاں پہ جو انڈیا کا رول بنتا ہے اس کے حجم کے لحاظ سے، اس کی اکانومی کے لحاظ سے، اور اس کی جو دنیا میں ادھر ادھر ریلیشن شپ ہیں ان کے حوالے سے، جو اس کی پارٹنرشپس ہیں دنیا میں، اس کے حوالے سے جو بنتا ہے، میرے خیال میں پاکستان اگر لیڈ لے اس چیز میں، پاکستان مطلب ساری دنیا اکنالج کرتی ہے کہ ہمارا بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے، ہمارے بغیر نہیں ہونا، ہمارا مطلب ہونا بیچ میں ضروری ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر پاکستان لیڈ لے اور انڈیا کو بھی ساتھ لے کے چلے، باقی ریجن کو بھی لے کے چلے، تو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ طالبان مطلب جو بھی وہاں پہ ہوا، اف وی ریکگنائز دیم، ڈیجورے نہیں ہے، ڈیفیکٹو جو ہماری ریکگنیشن ہے طالبان کی گورنمنٹ کی، اگر اس کو باقی بھی مطلب اسی طرح دیکھنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں انٹرسٹنگ پوائنٹ. ہاں بالکل، اس پر ڈسکشن بھی ہونی چاہیے. عائشہ میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ اسی پوائنٹ پہ بالفرض اگر پاکستان پارٹیسپیٹ کرتا اور ہم نئی دلی میں ہوتے تو کیا ہم وہاں پہ بھی آپ کے خیال میں کیا وہ اچھا پلیٹ فارم ہوتا کہ وہاں پہ ہم جو اسپوائلر رول ہے جس پہ ہمیں لیجٹیمیٹ کنسرن ہے پاکستان میں انڈیا کے اسپوائلر ہونے کے، کہ افغانستان میں انڈیا کا رول پازیٹیو نہیں رہا، کچھ چیزوں میں پازیٹیو تھا، ٹھیک ہے انہوں نے کچھ ڈیولپمنٹ ورک کیا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں جو ہے ہماری پوائنٹ آف ویو سے، ہمارے ایویڈنسز، ہمارے ایکسپیرینسز یہ ہے کہ انڈیا کا رول اسپوائلر کا ہے. اگر یہ ہم نئی دلی کا پلیٹ فارم استعمال کرتے، وہ آپ کی نظر میں مناسب ہوتا؟ دیکھیں اس کو بالکل دو طرح سے دیکھنا چاہیے. اگر ہم اس کو صرف افغانستان کے پرزم سے دیکھیں اور پاکستان اور باقی ریجنل کنیکٹیویٹی سے دیکھیں تو یہ ایک اچھا سٹیپ تھا، جا بھی سکتے تھے. بٹ آئی گیس ہمارا جو پرزم ہے جس کو ہم انڈیا کو ہم کشمیر کے پرزم سے دیکھتے ہیں اور اس کو اسپوائلر بھی کہنا اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ، آئی گیس اس کو وہی دو چیزیں مختلف ہیں. جا بھی سکتے تھے، جا کے انگیج کرتے، ہم اپنے جو ہے پوائنٹ آف ویو بھی اکراس کرتے، دنیا کو بھی بتاتے کہ ہم انڈیا سے بات کرنے پہ راضی بھی ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو. بٹ اب دا تھنگ از کہ ہم نہیں گئے. اب نہیں گئے تو اس کا ہم ازالہ تو اب شاید نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی اگر ہم جوائن کر سکیں ان کو کسی طرح تو اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. بالکل آپ کو سیف اللہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہم اگر کرتے تو بھی ہمارے پازیٹیو پوائنٹ میں آتا نہ، لیکن اب نہیں کیا تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہے وہ ہمیں میرا خیال ہے سمجھنی چاہیے. اس کے پیچھے کشمیر ہے، اس کے پیچھے انڈیا کی بہت بڑی جو ہماری اگینسٹ ڈس انفارمیشن کیمپین ہے وہ ہے، اور بہت سارے اسپوائلر رولز ہیں، فار ایگزامپل ٹی ٹی پی اور اس طرح کے جو ہمارے کنسرنس ہیں وہ بھی ہیں. تو آئی گیس ویری سالڈ گراؤنڈ ہوگا ہمارے پاس نہ جانے کا. تو اب یہ ہے کہ ہم نہ جا کے بھی ہم اس کو کور کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نہیں گئے تو ہم اس کے بعد ہم کیا کریں گے. جتنی آپ کی ریجنل کنیکٹیویٹیز ہیں آپ کو آؤٹ پٹ تو ویسے بھی مل جائے گی کہ کیا ڈسکس ہوا نہیں ہوا.
तो आई गेस फोर्स ही तो उसको करना पड़ेगा। जाते अगेन जस्ट टू सम इट अप आई वुड से जाते तो अच्छी बात थी, नहीं गए तो ऑब्वियसली जो हमारे जो कंसर्न्स है नेशनल सिक्योरिटी के हो गए चाहे दूसरे वो हो गए, हाईलाइट हुए हैं। वो सेफ गार्ड करना भी हमारी बिल्कुल नहीं, और ये बिल्कुल भी एक और इसमें भी responsibility है। कोई हर्ज नहीं है कि वो वाली बात भी सही है जो सैफुल्लाह साहब ने दी है, वो आर्ग्यूमेंट भी सही है, लेकिन बिल आखिर जो ऑप्शन पिक किया गया, बिल आखिर जो डॉक्टर मोईद यूसुफ ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने मुनासिब तरीन समझा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी, वो ये था कि हमने वो ठीक है वो दूसरी ऑप्शंस भी होंगी, लेकिन हमने हाईलाइट ये करना है कि हम प्रिज्म उस कश्मीर के प्रिज्म से देख रहे हैं, हमारी बड़ी इश्यूज़ हैं, वी कैन नॉट कोऑपरेट एट दिस मोमेंट विद इंडिया, या उनको पार्शल लेजिटिमेसी अफगानिस्तान या जो भी है दें, तो ये भी है। तो ये आर्गुमेंट जो है मेरे ख्याल में वो ऊपर आ गया, तो वेल एंड गुड। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आयशा आपसे कि साथ ही एक और डिसीजन आया फ़ौरन, एक डॉक्टर मोईद यूसुफ ने बड़ा ये क्लियर पोजीशन ले लिया कि आई विल नॉट टेक पार्ट विद अ कंट्री विच इज़ अ स्पॉइलर, और साथ ही हमने देखा कि एकदम से खबर आई कि पाकिस्तान ने एक इंडियन एयरलाइन को इजाज़त दी हुई थी पाकिस्तान एयर स्पेस इस्तेमाल करने की, और बिलखुसूस जो एक फ़्लाइट उनकी जो श्रीनगर से शारजा जाती है, उस फ़्लाइट को परमिट पहले भी 1 2 3 मौक़ों पे मिली है, और उससे एकदम से जो है वो विथड्रॉ कर लिया है, और इस पे कोई ज़्यादा बात नहीं हुई, ना इंडियंस ने कोई ज़्यादा बात की है, ना हमारी तरफ से ज़्यादा बात हुई है। हाउ डू यू सी दिस आयशा? आई थिंक ये एक अंडरस्टैंडिंग है अगर आपको कश्मीर के प्रिज्म से आप इंडिया को देखते हैं तो आपको इस तरह का उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट फ्लाइट्स एक्सेस किसी को दे दें। तो डिस्कशन शायद इसलिए भी नहीं हुई बिकॉज मेरा ख्याल है ग्राउंड रियलिटीज़ इतनी हैं और सबको पता है, चाहे वो मोईद यूसुफ साहब हों चाहे वो इंडियन हों, उनको ये पता है कि वहाँ पे कोई बिटरनेस तो है। अब ये कौन सी साइड जाके उसको अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल परमिट कर देता, ये आपके कश्मीर इशू पे जनरली सवाल उठता कि आपने क्यों परमिट की, आप उसको इंडिया को लेजिटिमेसी दे रहे हैं नहीं दे रहे। उसमें फिर आपके सिविल एविएशन रूल्स भी आ जाते हैं, अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, अलाउ होता है नहीं होता, किस तरह ऑपरेट करना था। तो दूसरा ये कि हम लोग अगर देखा जाए इसको कि हमने यूएस को भी अपनी एयर स्पेस नहीं दी अफ़गानिस्तान के लिए, तो अगर हम इंडिया को दे देते वो क्वेश्चन भी रेज़ होता, या कुछ पॉइंट्स जो जिन्होंने कंसर्न करने थे वो ये कहते कि आपने एक को तो दे दिया दूसरे को क्यों नहीं दिया। तो ये दो चीज़ें मेरा ख्याल है इस तरह इसको देखना चाहिए कि ये अच्छा होता कि अगर एक्सेस दे देते, मेरा तो ख्याल है दे देते तो आपका जो कश्मीर वाला था आपको शायद इंफॉर्मेशन ऑन ग्राउंड ज़्यादा मिल जाती कि कितने हैं क्या है आपको। लेकिन अब ये है कि एक तरह से इंडिया ने डिस्कनेक्ट किया हुआ है कश्मीर को बाकी दुनिया से, तो जो वहाँ पे अगर पाकिस्तान उनको नहीं भी देता एक्सेस अपनी एयर स्पेस स्पेशली, तो ये है कि उसको आप उस चीज़ पे दोबारा जाकर डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमने क्यों नहीं दिया। ये 2-3 चीज़ें मेरा ख्याल है इसको एक साथ देखना ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ जो है वो मोईद यूसुफ बिल्कुल इंडिया को ओपनली स्पॉइल कहला रहे हैं, फिर आपके बाद कश्मीर का भी इशू है, फिर आपके साथ ये इस तरह की चीज़ें, तो ये आई थिंक प्रॉपरली एक पॉलिसी पाकिस्तान की जा रही है और पाकिस्तान उसी को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल वो है बेहतरीन, कश्मीर प्रिज्म। बिल्कुल। और यहाँ पे एक और चीज़ सामने आ जाती है और वो ये है कि अगेन इन दोनों मौक़ों पर पार्टिसिपेशन इस कॉन्फ्रेंस में जो नई दिल्ली में और ये जो परमिट था जहाज़ का जो इशू है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि पाकिस्तान कश्मीर को फ्रंट पे रख रहा है कि हमारा जो इशू जो कश्मीर पे हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंडिया के रोल के ऊपर वो फ्रंट पर हैं, हम साइड लाइन नहीं कर रहे कश्मीर को, हमने फ्रंट पे रखा हुआ है। तो ये तो बड़ा क्लियर मैसेज गया है इन दोनों स्टेप्स से जो डॉक्टर मोईद ने भी लिया और जो इसके जहाज़ के हवाले से है। और मिस अनीला, मैं अमेरिका के हवाले से और सैफुल्लाह महसूद साहब अभी जो तेहरान में हुआ था अफ़गानिस्तान पे कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पे भी हम आते हैं। आयशा भी साथ हैं हमारे। एक छोटा सा वक्फा मैं दे रहा हूँ, आपने मेरे साथ रहना है, वक्फे के बाद मुलाकात होती है। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे, 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत।
یہ نہ کہنا ڈسکاؤنٹ نہیں ملا. 11 نومبر کو رات 12 بجتے ہی کلیکٹ کرو سیلر واؤچرز, بینک ڈسکاؤنٹ واؤچرز, فائر ورک واؤچرز اور انجوائے کرو دراز 11/11. بڑی سیل کی بڑی بچت. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. ہم لائیو ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. اور مس انیلا, میں آپ کی طرف ابھی آتا ہوں. تھوڑا سا پاکستان اور امریکہ واشنگٹن سے جو چیزیں آپ دیکھ کر آئی ہیں ذرا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سیف اللہ صاحب, میں آپ سے اس وقت جو ہے ایک دم سے لگ رہا ہے کہ چیزیں افغانستان کے حوالے سے سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں, اور وہ جو تیزی تھی ایک کہ بہت فاسٹ پیس تبدیلی آ رہی تھی, انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی, اس میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا, وہ ایک دم سے سب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں. اور جیسے آپ نے شروع میں خود بتایا کہ ایک ریکگنیشن ہو گئی ہے ڈی فیکٹو, دنیا نے ریکگنائز کر لیا طالبان کو, ڈیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں دے رہے لیکن ویسے ڈیل کر رہے ہیں. لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے بالکل, ایز اے رسپانسبل گورنمنٹ. اور یو این بھی کر رہا ہے, ویسٹرن پاورز بھی کر رہی ہیں, ریجنل کنٹریز بھی کر رہی ہیں, سب کر رہے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گیا ہے سب کچھ, لیکن اب ہلکی آنچ پہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک ہے جو انکلوسیو گورنمنٹ کا, اس پہ بڑا تسلی سے سکون سے افغانستان کے اندر کام ہو رہا ہے اور ریجن میں. اور دوسرا جو پیرالل چل رہا ہے وہ ہے جو ایسٹس ہیں افغانستان کے امریکی بینکس میں, ان کو انفریز کرنا. اور اس پہ میں بڑا حیران ہوں, اور یہ میرا سوال ہے آپ سے پہلے کہ کل سہیل شاہین صاحب نے ایک ٹویٹ کی, بہت مزیدار ٹویٹ تھی. انہوں نے ٹویٹ یہ کی, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بات کرنی تھی وہ جو امریکہ نے ایسٹ فریز کی ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے امریکہ پہ چڑھائی نہیں کی, انہوں نے امریکہ کو کرٹیسائز نہیں کیا. انہوں نے کہا بڑے خوبصورت طریقے سے کہ مجھے کچھ پرانے دوست جب طالبان کی پہلی حکومت تھی وہ افغان منسٹریز میں مل گئے ہیں, اینڈ دے ہیو گریٹ پلانس فار ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر اکانومی افغانستان میں, لیکن اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے. اگر ہمیں وہ پیسے انفریز ہو جاتے ہیں, وی ول یوز دیٹ منی ہیئر, وچ ایک طرح سے سہیل شاہین صاحب نے لابینگ کر رہے ہیں, بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے میسج بھی دے دیا, اینڈ ہی ڈڈ ناٹ آلسو کرٹیسائز امریکہ. دیکھیں, ساری دنیا بات کرتی ہے کہ افغانستان میں دیر از گوئنگ ٹو بی این امپینڈنگ ڈیزاسٹر, اکنامک ڈیزاسٹر ہے, اس کی وجہ سے ریفیوجیز ہوں گے. جب حکومت ڈیلیور نہیں کر پائے گی تو وہاں پہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہاں پہ, ان کو تقویت ملے گی وہاں پہ. یہ تو بڑی واضح چیز ہے. اگر یہ چیز واضح ہے, یہ ڈیسائیڈ کر لی گئی ہے, تو اس کے بعد تک نہیں بنتی کہ آپ جو افغانستان کے پیسے ہیں وہ طالبان کے پیسے نہیں ہیں, وہ افغانستان کے پیسے ہیں. افغانستان کے پیسے آپ افغانستان کو دے دیں. طالبان کا جو طریقہ ہے دنیا سے ڈیل کرنے کا ابھی تک بڑا ان کی طرف سے مطلب سرپرائزنگلی, کیونکہ جو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا دنیا کی طرف سے, ان کو بالکل وہ ایک ڈی ہیومنائز کر کے 20 سال تک پیش کیا گیا. تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں یہ آ کے کیا کر دیں گے, یہاں پہ اس ملک پر چڑھائی کر دیں گے اس ملک, بٹ دے ہیو بین ویری ویری رسپانسبل. اور انٹرنیشنل لاء کی باقی جو ان کے ایگریمنٹس ہیں ود ڈفرینٹ کنٹریز ود امریکہ, انہوں نے سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بڑا ڈپلومیٹکلی بڑی خوبصورت انداز سے اپنی بات کرتے ہیں. کوئی غصے کا اظہار ان کی طرف سے نہیں آپ کو سنائی دے گا. متقی کی مجھے وہ جو ان کے فارن منسٹر ہیں ان کی وہ پریس کانفرنس یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ بڑا ملک ہے, اس کو چاہیے کہ اپنا دل بھی بڑا کرے. تو یہ بڑی میننگ فل بات ہے, یہ بڑے ٹرائبل اور بڑے سادہ انداز میں انہوں نے یہ اس طرح, یہ سہیل شاہین صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس کو بھی میں اس طرح دیکھتا ہوں, انگیج کرنا اکنامکلی افغانستان کے لیے, دیٹ از ایبسلیوٹلی وائٹل, ناٹ جسٹ فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان افغانستان بٹ آلسو فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن اینڈ ان دا ورلڈ. امریکہ کو, رشیا کو, چائنا کو, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں بڑے بڑے جو مطلب بار بار کانفرنسز کرواتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو پٹ فورتھ کرتے ہیں, دنیا کے سامنے رکھتے ہیں, ان سب کو چاہیے کہ اگر ایک ریئلائزیشن آ گئی ہوئی ہے کہ وداؤٹ مطلب انفریزنگ دا ایسٹس دیٹ افغانستان ہیز, آگے نہیں جا سکیں گے. جو ڈیمانڈز ہم کر رہے ہیں, جو امیدیں ہم رکھ رہے ہیں افغانستان, کیونکہ لیٹس بی آنیسٹ, طالبان کو ایک طرح کی جو ایکسیپٹنس ملی ہے اس میں جو بڑا سیلنگ پوائنٹ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ دے ول بی ایبل ٹو سیکیور افغانستان کی باؤنڈریز, اس کے اندر سے تھریٹ ایمینیٹ نہیں ہونے دیں گے. یہ سب سے بڑا, یہ ویمن رائٹس ہو گئے یا مائنورٹی کے رائٹس ہو گئے, یہ بات کی مطلب یہ پرائمری چیزیں نہیں ہیں, یہ سیکنڈری لیول پہ آ جاتی ہیں. دنیا جس نظر سے افغانستان کو دیکھتی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہی ہماری سوچ ہے, یہی ہم دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا ریئلائز بھی کر رہی ہے, تو اس کے بعد اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ ان کے اپنے پیسے روکے ہوئے ہیں. ڈو یو ایکسپیکٹ کہ پاسبلٹی ہے کہ دیکھیں بڑھ رہا ہے, جو ازبکستان کا آپ نے بتایا کہ انہوں نے مطلب فائنلی وہ ٹریڈ روٹ کے طور پہ استعمال کرنے کو انہوں نے مطلب ترجیح دی, انہوں نے
اپنے ڈیزائر شو کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کریں گے پاکستان کی اور ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے جو آپ نے این ایس اے صاحب کا دکھایا, دیٹ از ویری ویری سگنیفیکنٹ. ازبکستان وہاں سے جب ٹریڈ کرے گا تو ٹریڈ کے اپنے بینیفٹس ہیں. یہ سینٹرل ایشیا لینڈ لاکڈ ہے, سارے کا سارا سینٹرل ایشیا ڈیزائرس ہے کہ وہ آپ کے پورٹ کے تھرو آپ یہ ٹریڈ کرے. اس کے لیے اسینشیل ہے کہ افغانستان کے اندر پیس ہو. اگر طالبان یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیتے ہیں کہ جو ازبکستان کی ٹریڈ ہے وداؤٹ اینی ہنڈرنس, وداؤٹ اینی میجر ہنڈرنس, ادھر ادھر ٹکا ٹکا تو ہوتا رہے گا obviously, مطلب دیو کم آؤٹ آف 40 years war, وہ تو ہوگا. مگر اگر اپنی وہ ایبلٹی شو کر دیتے ہیں کہ دے کین سیکیور دا ٹریڈ روٹس, اور یہ ٹریڈ جو ہے دس از اے پاسبلٹی کہ افغانستان سینٹرل ایشیا سے چیز نکلے, افغانستان میں سے چل کر پاکستان جائے اور تھرو گوادر مطلب بالکل ایسے ہی. دیٹ وڈ بی اے بگ سیلنگ پوائنٹ. اچھا مس انیلا, کیونکہ ابھی فریش کچھ ہفتے ہی پہلے واشنگٹن سے آ رہی ہیں, شی ہیز دا پلس, اور وہ وہاں ڈی سی کی جو پالیٹکس ہے اس میں بڑی ان ہے وہ. تو مس انیلا, اگر میں آپ سے پہلے یہ سوال پوچھ لوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ ایک ڈبیٹ واشنگٹن میں بھی چل رہی ہے ویدر جو انٹرم گورنمنٹ ہے طالبان کی, ان کو جو ان کے فنڈز ہیں, ایسٹس ہیں افغان سینٹرل بینک کے, وہ انفریز کر دینے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. وٹ ڈو یو تھنک, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ میں بھی, ہم تو یہاں ادھر سے بیٹھ کے فالو کر رہے ہیں امریکن ڈبیٹ کو, اینڈ کچھ آوازیں ہیں امریکن میڈیا میں بھی, کچھ تھنک ٹینکس میں, جو کہہ رہی ہیں کہ لیٹس انگیج دا طالبان, لیٹس سی, اور یہ پیسے تو بہرحال افغان لوگوں کے ہیں تو اس کو ریلیز کریں. اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, لیٹس ہولڈ اٹ اے لٹل بٹ مور ٹو ایز اے پریشر کارڈ آن طالبان فار فردر کنسیشنز. ہاؤ ڈو یو سی دا ڈبیٹ ناؤ ان واشنگٹن ڈی سی؟ جی تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہوا کیا کہ جب امریکہ نے ایگزٹ کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان کی اتنی کولیبریشن ہو گئی تھی. تو جب دو نیشنز آر کولیبریٹنگ تو وہ ان کا جو ڈائسپورا ہے امریکہ میں وہ بھی بہت کلوز تھا. تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ جو انڈینز تھے آلریڈی, جو گورنمنٹ میں بھی ہیں, پاورفل انڈین لابی ہے, اس کے علاوہ ہاؤس میں بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو انڈینز کو یہ بات ظاہر ہے بہت بری لگی. ایک تو ان کا اکنامک انویسٹمنٹ تھا, ان کا سارا $3 billion ان کا انویسٹمنٹ تھا نیکسٹ 5 years میں, اور ان کے ساتھ کولیبریشن تھا. تو انہوں نے پھر جو افغانز تھے, جو امریکہ میں افغانز ہیں, وہ بھی ناراض ہو گئے کہ یہ تو پاکستان نے سب کچھ خراب کر دیا ہے. اتنا ان لوگوں کی ریلیشن شپ اتنی کلوز تھی کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو میری آرگنائزیشن ہے, جب میں نے ریچ آؤٹ کیا ٹو ہیلپ دا افغانس, تو بہت سارے افغانیز نے مجھے کہا کہ پاکستان از دا ریزن دس کرائسس از ہیپنڈ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو پاکستانیز, ہمیں آپ سے بات نہیں کری ہے, نیلا آپ سے بعد میں بات کریں گے. ایسے بھی مجھے افغانی پڑھے لکھے افغانیوں نے کہا. بہرحال جب وہ اس وقت میٹر یہ ہو رہا تھا تو بہت تشویش ہوئی مجھے کہ یہ ہماری کمیونٹیز کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. پالیٹکس تو ہوتی ہے لیکن وہ حال ابھی تک یہ ہے. میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا پاکستان کے لیے جو ڈرا بیک ہے ان واشنگٹن ڈی سی, وہ یہ ہے کہ ہماری کوئی لوگ نہیں ہے, ہماری کوئی لابنگ آرگنائزیشن نہیں ہے, ویکیوم ہے. آپ دیکھیں انڈیا کا اس وقت کوئی ویکیوم نہیں ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو گراس روٹ سے اوپر لائے ہیں اور ہر جگہ انڈینز ہیں, تو ان کی وائس ہر جگہ ہے. کاؤنٹر ٹیررزم سے لے کے افغانستان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, وائٹ ہاؤس, دے آر ایوری ویئر. افغانیوں کا یہ حال ہے کہ اس وقت اگر آپ افغان ہیں تو ان امریکنز کا دل بہت سافٹ ہے, تو وہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. ساری آرگنائزیشنز نے مور دین اینی تھنگ ڈونیشنز لے لیے ہیں, گھر کھول دیے ہیں, اور اس میں ہم ڈیفینیٹلی میری آرگنائزیشن میں پرسنلی ہیلپ کر رہی ہوں. لیکن پرابلم جب آ جاتا ہے کہ جیسے ہمارے معید یوسف صاحب ہیں, آئی وش کہ وہ وہاں جاتے انڈیا اور ان کے پاس یہ ورلڈ پلیٹ فارم ہوتا اور وہ کشمیر کا ایشو بے شک ریز کرتے, اور اس کے علاوہ وہ یہ اسلاموفوبیا جو کہ عمران خان صاحب اس کے بارے میں اتنا UN میں انہوں نے بولا ہے, اس کا ریز کرتے, کیونکہ یہ دو ایشوز ہیں جو کہ کمبائن کرتے ہیں ہماری ریلیشن شپ. اور اس سے یہ ہوتا کہ ہمیں ایک وہاں پلیٹ فارم ملتا جو کہ گلوبل پلیٹ فارم ہوتا, اور بجائے اس کے کہ ہم اس وقت مینیو پہ ہیں,
تو ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ میں ایک امریکن مسلم وومن, آئی ہیو آل دیز آئیڈینٹیز. یہ ساری آئیڈینٹیز آج کی دنیا میں بہت پاورفل ہیں, اور اگر یہ میں نہ جاؤں, میں پیس میکر اپنے آپ کو کہتی ہوں, اور اگر میں ہر سپیس میں کہہ دوں میں اس کو بوائیکاٹ کر رہی ہوں, میں اس سے بات نہیں کر رہی ہوں, میں انڈین سے بات نہیں کروں گی, میں اسرائیلی سے بات نہیں کروں گی, میں کرسچن سے بات نہیں کروں گی, تو آئی ایم ناٹ اے پیس میکر, آئی ایم لیونگ اے ویکیوم. اور جب ویکیوم آ جاتا ہے تو کوئی اور آپ کے لیے بولتا ہے, آپ خود اپنی ایڈوکیسی نہیں کر سکتے ہیں. تو میں تو چاہوں گی کہ پاکستانی زیادہ آئیں اور واشنگٹن ڈی سی کے اندر رہیں, کیونکہ یہ سارے جو کانٹیکٹس آپ کے بنتے ہیں, ہمارا ہے کنگریشنل کوکس ہے, لیکن ہمارے بہت سارے پاکستانی آتے ہیں اور وہ تصویر لے کے چلے جاتے ہیں. آپ کو وہیں پریزنٹ رہنا ہے, آپ کو ڈیلی میٹنگز کرنی ہے. جو ہمارا ہاؤس کوکس ہے ان سے کہنا ہے, شیلا جیکسن لی ہیں, ایل گرین ہے, جوڈی چو ہیں, ان سے میں کانسٹنٹلی ہمیں ان کو کہنا ہے کہ آپ یہ کہیں, آپ یہ ایشو ریز کریں, پاکستان از کنسرن اباؤٹ اسلاموفوبیا ہیئر. تو ہماری کوئی ہے ہی نہیں, پریزنس ہی نہیں ہے واشنگٹن ڈی سی میں. اور جب پریزنس نہیں ہوتی ہے تو مجھے میرے فرینڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن میں فون کر کے کہتے ہیں, انیلا کیا واقعی یہ صحیح ہے کہ پاکستان نے افغانستان کا ڈیزاسٹر کر دیا ہے. That's what I was dealing with in Washington DC, and that's when I realized that as a Pakistani American we must come out and help our Afghan brothers coming in. اس وقت ٹائم ہے ان کو ہیلپ کرنے کا, یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں انڈیا سے بات نہیں کرنی ہے, ہمیں کسی اور سے بات نہیں کرنی ہے. So I mean this is something I wanted to share on your platform, the reality, the ground reality in Washington DC. بالکل. اور انیلا میں آپ سے کچھ تھوڑا سا میں افغانستان اور ہمارے ریجن پہ ابھی عائشہ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ میں آپ سے ابھی فالو اپ کویسچن کروں گا کہ تھوڑا سا ہم نیکسٹ سٹیپس پہ آ جاتے ہیں. آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے جب یہ اچانک سے ڈیولپمنٹس ٹیک اوور ہو رہا تھا طالبان کا کابل میں, تو آپ کو کالز آ رہی تھیں بیکاز پیپل نیو کہ آپ امریکن پاکستانی ہیں اور ڈیموکریٹ ایکٹیوسٹ ہیں, ووٹر ہیں, لابیسٹ بھی ہیں, اور وہ آپ کو ہی جانتے تھے, تو وہ آپ کو فون کر رہے تھے. ہاؤ کم کہ وہاں پہ اتنی امپورٹنٹ کیپٹل واشنگٹن ڈی سی میں لوگوں کو جو امپورٹنٹ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ کہاں پہ, ایک ایمبیسی تو ہے پاکستان کی, لیکن ایمبیسی تو ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتی آپ کے سوالات جواب دینے کے لیے, لیکن ہماری آرگنائزیشنز جیسے آپ نے کہا وہ ہونی چاہیے. کیا ہو سکتا ہے اس وقت, وہ میں آپ سے نیکسٹ ابھی آنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے عائشہ کمنگ ٹو یو ویری کوئکلی, یہ جو اس وقت پیرالل دو چیزیں چل رہی ہیں افغانستان کے اندر, جو سوال میں نے بھی سیف اللہ صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ ایک طرف انکلوسیو گورنمنٹ اور دوسری طرف یہ جو ایسٹ انفریزنگ کا ایفرٹ چل رہا ہے. ایسٹ انفریزنگ پہ جو ہے سیف اللہ صاحب نے بڑا ایکسپلین کیا, اور میں آپ سے تھوڑا سا سننا چاہتا ہوں یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیسی پاکستان کی ہماری انگیج کر رہی ہے تاجکستان کے ساتھ بھی, ازبکستان کے ساتھ بھی, اور ایران کے ساتھ بھی, اور آبویسلی ہمارے پھر کانٹیکٹس طالبان انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں, اور ہمارے کانٹیکٹس سابق صدر کرزئی, سابق وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر عبداللہ اور دیگر اور جو افغان سیاستدان ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں, احمد مسعود جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں, اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹس ہیں. سو انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف سے ہاؤ ہوپ فل ایز این اینالسٹ اینڈ ایز سم ون ہو از مانیٹرنگ افغانستان, کتنی آپ آپٹیمسٹک ہیں کہ یہ جو بہت بڑا ہیوج بمپ ہے آن دا روڈ انکلوسیو گورنمنٹ, اس کو ہم کراس کر پائیں گے؟ دیکھیں, اٹس اے ویری گڈ کویشچن. ایز این اینالسٹ آئی ایم ناٹ دیٹ ہوپ فل فرینکلی اسپیکنگ, بیکاز طالبان کی جو دیکھیں ایک طرح سے ان کی جو پالیسی رہ چکی ہے, ان کی جو ریلیجس لائن ہے, ان کی جو چیزیں ہیں اس طرح کی, بے شک وہ اپنے آپ کو ایز اے سافٹ پاور منوانا چاہ رہے ہیں. ابھی جو جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں, چاہے وہ 6 میں ہوئے ہیں, شیعس میں ہوئے ہیں, انہوں نے سب کی انویسٹیگیشن ضرور کی ہے, لیکن اگر اس شیل سے نکلنے کو ان کو اگر ٹائم لگتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی انکلوسیو گورنمنٹ ہو سکتی ہے. اگر تو وہ اپنے سارے ڈفرینسز اور اپنی جو ہے وہ پچھلی پرانی اپروچ ٹورڈز ریلیجن اسپیشلی, اور باقی جو ریجنل ہیں اور چاہے وہاں پہ جو ان کی مائنورٹیز ہیں, اگر ان کو انکلوڈ کرتے ہیں, میرا نہیں خیال یہ اتنی جلدی ہوگا, لیکن ان کو کرنا پڑے گا.
تو ایز این انالسٹ ابھی آئی ڈونٹ فور سی اٹ فار ایٹ لیسٹ اے ایئر کہ اگر انکلوسیو گورنمنٹ بنے اور فارملائز ہو جائے. یہ میں نے میرا خیال لاسٹ شو میں بھی کہا تھا کہ آئی ڈونٹ سی اے فارمل گورنمنٹ ہیپننگ اتنی جلدی افغانستان میں. اچھا یو نو عائشہ, اٹس اے ویری گڈ کویشچن بٹ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میرا ایک فالو اپ کویشچن ہے کوئکلی کہ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ ہے طالبان کی, اور جو ایون کابل سٹی میں جو سیٹ اپ ہے انٹرم گورنمنٹ کا, اس میں طالبان کی اپنی انہوں نے ویسے بڑی انکلوسیوٹی کر لی ہے, اور افغان تاجک, افغان ہزارہ, افغان ازبیک ایکچولی طالبان میں ریپرزینٹڈ ہیں. جہاں پہ بات ہو رہی ہے ریپرزنٹیشن کی وہ ہے پولیٹیکل گورنمنٹ میں ریپرزنٹیشن, پورٹ حصہ وہ جو ہوتی ہے بات. میں صرف آپ سے کوئکلی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بیفور آئی موو ٹو سیف صاحب کہ آپ کی نظر میں اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے کہ طالبان نے بے شک ابھی انکلوسیو گورنمنٹ تو نہیں آئی لیکن ایکچولی انہوں نے اپنے رینکس میں جو ہے وہ انکلوسیوٹی لے کر آئے ہیں وہ, اور ان کے کافی لیڈرز جو سامنے آتے ہیں میڈیا میں بات کرنے, ان میں افغان, ازبیک, تاجک, ہزارہ یہ ریپرزنٹیشن نظر آ رہی ہے. آپ کی نظر میں یہ امپورٹنٹ ہے؟ بالکل امپورٹنٹ ہے. طالبان کو جو ہے اپنا سافٹ امیج پورٹری کرنے کا ایک یہی موقع ملا ہے, اور میرا خیال ہے وہ اسی کو کنٹینیو اگر کریں گے تو میرا خیال ہے چل بھی جائے گا. تو یہ آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ, اور یہ ان کا سافٹ امیج ضرور پورٹری کرتا ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ, ڈفرینٹ ایتھنیٹیسیز اور مائنورٹیز کے لوگ رکھے ہوئے ہیں. تو ان کو فور فرنٹ پہ لانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ دنیا کو بتا سکیں کہ ویمن ابھی بھی نہیں ہے, خواتین ویسے بھی نہیں ہے, خواتین کا جو ہے وہ بالکل خواتین نہیں ہے, لیکن ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے کنٹینیو کر سکیں. تو میرا خیال ہے اگر وہ کچھ دنوں میں وہ بھی ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. بٹ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ یہ اگر تو اپنی پچھلی اپروچ سے تھوڑا ہٹتے ہیں, اس میں ویمن بھی آتی ہیں, مائنورٹیز بھی آتے ہیں, تو یہ گورنمنٹ اور پراپر بن سکے گی, ورنہ بہت مشکل ہے. سیم کویسچن. دیکھیں جی, طالبان ڈیسائیڈ کریں گے, دنیا نہیں ڈیسائیڈ کرے گی. ابھی جو انکلوزیوٹی کی بات ہو رہی ہے وہ باہر کے ملکوں کی طرف سے ہو رہی ہے, جو ٹریڈیشنلی پراکسیز رہے ہیں وہاں پہ دوسری گورنمنٹس کے, اور وہ لوگ جو 20 سال امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر ایز پر دا طالبان, اور اب جو ان کو سپورٹ ملی ہوئی ہے گراؤنڈ پہ, اس سے شو ہوتا ہے کہ افغانس ایگری what the Taliban are saying regarding that government being an occupation government, مطلب, اور پپٹ سے ان کے وہ نیریٹو پریویل کر رہا ہے وہاں پہ. تو اس نیریٹو کو مد نظر رکھ کے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. طالب انکلوسیوٹی کرے گا مگر اپنے ٹرمز پہ کرے گا. دوسری جتنی بھی ایتھنک مائنورٹیز ہیں ان سے لوگ آئیں گے, مگر جو پہلے سے پاور بروکرز رہے ہیں, جو مطلب پراکسیز رہے ہیں, ان کو کسی ایران کے کہنے پہ یا پاکستان کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ یہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. 20 سال انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی ہے, وہ اپنی آزادی مطلب اتنی جلدی کسی کو کنسیڈ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی میکرز کو آگے چلنا چاہیے. ایسی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے جو کہ گراؤنڈ ریئلٹیز میں. ہاں, اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اچھا, میں بڑا اس پہ یہ نوٹ کر رہا تھا کہ طالبان نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. کس کے خلاف؟ وہ جن کو آپ پپٹس کہہ رہے ہیں, جن کو سب کہتے ہیں پپٹس, یعنی خود افغان کہتے ہیں کہ پپٹس تھے 20 سال, لیکن کسی کے خلاف تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید طالبان ان کے خلاف بھی اتنا سخت نہیں ہے. دیکھیں, براڈلی نہیں کی ہے, مگر جو اگر آپ واقعی مانیٹر کر رہے ہیں افغانستان پہ, تو آپ کو جگہ جگہ سے رپورٹس آتی ہیں, یہاں اتنے, یہاں اتنے, یہاں اتنے گھروں سے نکال کے مار دیے گئے. جو لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اسپوائلرز آف پیس ہو سکتے ہیں, جن کی ٹریننگ, جن کے پچھلے 20 سال کا کانڈکٹ ایسا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آگے ان کے اور طالبان کے درمیان کسی قسم کا ریپروشمان نہیں ہو سکتا, جو کہ جگہ جگہ اسپوائلرز آف پیس ہیں, ان کی میں نے جس طرح بتایا ان کا سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. سیکیورٹی کے لیے ان کی اپنی جو استحکام ہے ان کی گورنمنٹ کا, دیٹ از ایبسلیوٹلی اسینشیل. اس کو انشور کرنے کے لیے وہ جو بھی نیسیسری اسٹیپس ہیں وہ کرتے ہیں اور کریں گے آگے بھی. مطلب, اور میرے خیال میں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ریاستیں جب انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ آتے ہیں تو جو کیلکولیشنز آتی ہیں اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ نظر انداز ہو جایا کرتی ہیں. نہیں ہونا چاہیے مگر ہو جایا کرتی ہیں. تو جی ہاں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جی. اچھا, 2 منٹس ہیں, لیکن ویری کوئکلی آپ, کیونکہ میں ایک آخری کویسچن میں سنیل سے کرنا چاہ رہا ہوں, ویری کوئکلی خواتین کے حوالے سے. خواتین کے حوالے سے اچھی جو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو ابھی میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ جو پرائمری تعلیم جن پہ انہوں نے کافی عرصے سے پابندی لگائی ہوئی تھی, کن وجوہات کی بنا پہ شروع کر دیا انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دیا, اور ایسے ہرات میں بھی, اور اس کے علاوہ اس کو باقی, لیکن باقی بھی افغانستان رہتا ہے. جی رہتا ہے, مگر وہ جو میں نے کہا کہ افغان کلچر کو, جس طالبان جو رورل افغانستان پشتون کلچر ہے اس کے
اس کے پیرامیٹرز میں ہوگا جو بھی ہوگا, اور مطلب تھوڑا سا پیشنس شو کرنی پڑے گی, آہستہ 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 آہستہ, مطلب سٹیپ بائی سٹیپ جیسے وہ دنیا کے ساتھ ان کانٹیکٹ آئیں گے ان کو وہ نہ کریں, انکلوسیوٹی ضروری ہے. بہترین, بہت ویری گڈ پوائنٹ. اور یہ اس پہ انفارچونیٹلی وقت نہیں ہے, ورنہ اس پہ تھوڑا سا ہم یہ بھی بات کر لیتے کہ ایون طالبان کے اپنے اندر بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے, اور ہمیں ان کو موقع دینا ہے کہ جو ان کے تھوڑے سے اوپن مائنڈڈ ایلیمنٹس ہیں, وہ تھوڑے سے جو تشدد پسند ایلیمنٹ ہیں ان پہ تھوڑا سا حاوی ہوں, ان ٹائم دیا جائے اسے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. آئسولیٹ مت کریں, کیونکہ پہلے آئسولیٹ کیا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا. ویری کوئکلی مس انیلا, I have a minute, less than a minute. کین یو گیو, آپ دے سکتی ہیں 2-3 چیزیں جس پہ ہم پاکستان میں اپنا انفلوئنس اور اپنی پریزنس واشنگٹن ڈی سی میں بڑھانے میں امیڈیٹلی کام کر سکتے ہیں؟ وہ کام نہیں جس کو 5 یا 10 سال لگیں گے, وہ کام جو ابھی فوری طور پہ بینیفیشل ہو سکتا ہے, وہ کیا ہے؟ جی, سب سے میں بہت کوئکلی کہوں گی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو گروپ آف پاکستانیز ہیں, بہت سارے بزنس مین ہیں who are doing really well, some of them have retired and have the money. ان کو چاہیے کہ وہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک لابینگ فرم کو ہائر کریں پاکستان کے لیے, اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا پاکستان کی وائس آگے ہوگی. دی ادر تھنگ میں چاہوں گی کہ عمران خان صاحب جو بھی امبیسڈر بھیجیں وہ ایسا بھیجیں کہ وہ ان سنک ہو ود لبرل ویلیوز. اس وقت امریکہ میں ڈیموکریٹس ہیں, تو کوئی آئے تو ہماری طرح کا آئے, ڈیموکریٹس کی طرح کا, ہماری ویلیو کا, اور اس کے علاوہ ایسا ہو اگر عورت ہو تو بہت اچھا ہے. اس وقت عورتوں کا رول ہے, مائنورٹیز, ویمن, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں وائٹ ہاؤس کے لیے بھی. تو سوچ سمجھ کے اچھے لیڈرز بھیجیں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس وقت کس کو بھیجیں گے. یو گوئنگ ٹو سینڈ اے پیس میکر اور somebody is going to be a step child. تو یہ میں کہوں گی. اور افغانستان کے حوالے سے میں کہوں گی کہ انیلا میرے پاس ٹائم بالکل ہی وہ ہو گیا ہے, لیکن آپ نے جو ابھی ایڈوائس دی ہے اٹس اے گریٹ پوائنٹ, اور میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. I'll be seeing more of you. ہم اپنے شو کے اندر ہم نے بھی تھوڑا سا اور تفصیل سے پاکستان اور امریکہ پہ بات کرنی ہے. So I look forward to having you again. مس انیلا علی جو کہ واشنگٹن ڈی سی سے ہیں, اس وقت کراچی آئی ہوئی ہیں, وہ ہمارے ساتھی کراچی سے, اور عائشہ سعید لاہور سے ہیں. اور آپ کا بھی شکریہ عائشہ, اور سیف اللہ محسود صاحب as always gracious of you to be here اور for giving us time. آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.